اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بخاری شریف کے جتنی بھی احادیث ہیں الحمدللہ ان کے درس پر مشتمل ہے، اور اس پروگرام میں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ احادیث کو آپ کے سامنے ذکر کر کے جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے عظیم لطائف اور نکات پر گفتگو کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ان احادیث کریمہ میں کس قدر ہمارے لیے فیوز و برکات پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم احادیث کریمہ کی طرف آئیں، ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر کچھ کلام کرنا مناسب سمجھا تھا اور کچھ باتیں عرض کر دی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے کنٹینیو رکھیں گے، پھر انشاءاللہ بخاری شریف کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کردہ اس علمی وراثت کی طرف آئیں گے جس کے صحیح حقدار یقیناً علماء اسلام ہیں، اور ان کے ذریعے ہمارے مسلمان ہیں کہ وہ اس علمی وراثت کو حاصل کرنے کے بعد اس سے کما حقہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ الخطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ خود اپنا بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں 10 سال کی عمر آپ نے پہلے مکتب میں گزاری، یعنی ابتدائی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ حاصل کی، اور اس کے بعد آپ ایک استاد تھے بہت بڑے حدیث کے جو داخلی کے نام سے معروف تھے، ان کے مدرسے کو آپ نے جوائن کیا۔ تو خود یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کی۔ سند کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، اور اس طرح انہوں نے بیان کی کہ سفیان نے ابو زبیر سے اور انہوں نے ابراہیم سے سنا۔ جب یوں بات بولی تو میں نے کہا کہ حضرت تحقیق تو یہ ہے کہ ابراہیم نے ابو زبیر سے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے۔ تو وہ بزرگ اب ایک شیخ ہوں، بڑے محدث ہوں، جب اس طرح ان کے بارے میں کہا جائے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنی لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں، تو انہیں تھوڑا سا جلال آ گیا، انہوں نے ڈانٹ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ کے پاس علمی ذخیرہ ہے حدیثوں کا، آپ جا کے اس کو ذرا دیکھ لیجئے، اگر واقعی جیسا میں عرض کر رہا ہوں ویسے ہی ہو تو تصحیح ہو جائے گی۔ وہ بھی بڑے بزرگ تھے، دیکھیں بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہیں، اگر وہ اپنی انانیت پر جم جاتے اور ضد کرتے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس صحیح ہے، تو یقیناً پھر وہ غلط بات شاگردوں تک پہنچتی اور پھر غلط آگے روایات چلتی رہتی۔ تو وہ حضرت کہتے ہیں، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں تشریف لے گئے اور اصل کا مطالعہ کیا، پھر واپس آئے اور مجھ سے کہا کہ لڑکے بتاؤ ذرا وہ سند کس طرح ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ یوں ہے اصل میں کہ زبیر نے عدی سے اور انہوں نے ابراہیم سے سنا۔ انہوں نے مجھ سے قلم لے کر اپنی کتاب میں اسی طرح لکھ دیا، پھر کہا کہ بیٹا تم نے بالکل سچ کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے استاد داخلی کی اصلاح کی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ 11 سال۔ تو ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے کہ ویسے تو ہمارا موضوع انشاءاللہ احادیث ہیں، لیکن ان احادیث کو جمع کرنے والے کی ذہانت و فطانت اور اس کی خود اعتمادی ملاحظہ فرمائیں کہ 11 سال کی عمر کا بچہ، ہمارے ہاں 11 سال کی عمر کا بچہ گلی میں کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس سے اگر دین کے بارے میں معلوم کیا جائے تو اس کو بنیادی چیزیں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخصیت سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو بچپن سے ہی اس کے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیتا ہے، وہ نشانیاں رکھ دیتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد لوگ بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ آگے چل کر یہ ایک ننھا سا جو مطلب ایک ذرہ نظر آ رہا ہے بظاہر چمکتا ہوا ذرہ، وہ کتنا بڑا سورج بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر خاص طور پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے بہت ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، اور ان میں آگے چل کر بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کو ہم بآسانی ایک کامل اور گہری توجہ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے بچوں پر اگر خصوصی طور پر توجہ کی جائے، گھر میں بھی، اسکول وغیرہ میں بھی، اور دیگر بڑے اس پہ توجہ کرتے رہیں، تو ایسے بچے بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور اس معاشرے کا بہترین حصہ بن کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہت بڑا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔
پھر اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیے اس سے ہمارے ٹیچرز حضرات بھی اساتذہ بھی سبق حاصل کریں کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی توجہ نہیں رہتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ استاد داخلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے علم میں کمزور تھے. یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہیں سے ایک بات سنی اور اس کے فہم پر اس کے علم پر اعتماد کر کے اس بات کو بعینی آگے بیان کر دیا, تحقیق نہیں کی. لیکن پھر سامنے کوئی ایسا محقق آ جاتا ہے کہ جو اس بات میں موجود کسی سقم و کمزوری کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کمزور ہے, تو پھر ہم توجہ کرتے ہیں اس کی اصل کی طرف اور حقیقت پر غور و تفکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فلاں پر اعتماد کر کے چیز کو بیان کر دیا, لیکن واقعی اس میں تو یہ غلطی تھی. تو یہ انسان چونکہ بشر ہے اور بشریت قصور اور کمی اور کوتاہی سے بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا, کچھ تو کچھ ہوتا ہی ہے. تو اس میں کوئی معذ اللہ استاد کے لیے بے عزتی کی بات بھی نہیں تھی, نہ استاد کے علم پر ہمیں شک و شبہ کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عظمت کو ہم دیکھیں پرکھیں اور ان کی عظمت کا اعتراف کریں کہ اپنے شاگرد سے, دیگر لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے نا, اپنے شاگرد سے ایک بات پوچھ کر اگر اس نے تصحیح کی ہے تو پھر اس کی اصلاح کر لینا اور پھر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ غور و تفکر کریں تو واقعی یہ نفس پر ایک بڑا گراں عمل تھا جو حضرت داخلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اس کو برداشت کیا. تو ہمارے آج کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں وہ بھی غور کریں کہ کیا وہ اس طرح کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی بیجا مداخلت, جس کو مطلب ہم بیجا کہتے ہیں ورنہ وہ بجا مداخلت ہوتی ہے کہ غلط بات کو روایت کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے, ہم اسے برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا ظرف تھوڑا سا کم ہے. اور پھر حیرت انگیز بات دیکھیے, 11 سال کی عمر میں اصلاح کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنائے کہ وہ بچپن سے ہی بہت ہی ذہین و فطین ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خود اعتمادی کے ساتھ کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے لے. آگے یہ روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ میں 11 سال کا تھا, پھر اپنے خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں 16 سال کا ہوا تو میں نے ابن المبارک اور الوقیع کی کتابوں کو حفظ کر لیا تھا. بڑی بڑی کتابیں تھیں یہ, اور ان کے کلام کی معرفت حاصل کر لی تھی. پھر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکۃ المکرمہ روانہ ہوا. جب میں نے حج کر لیا تو میرے بھائی میری والدہ کے ساتھ واپس آ گئے اور میں حدیث کی طلب میں وہیں رہ گیا. اور جب میں 18 سال کا ہوا تو میں نے فضائل صحابہ و تابعین اور ان کے اقوال کے متعلق ایک کتاب تصنیف کرنے لگا. یہ عبید اللہ بن موسیٰ کی حکومت کے ایام تھے اور میں چاندنی راتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا, اور وہاں میں نے ایک کتاب التاریخ لکھی. اور میں نے تاریخ میں جس کا نام بھی لکھا ہے, یعنی اس کتاب میں, مجھے اس کا کوئی نہ کوئی قصہ ضرور معلوم ہے, مگر میں کتاب کو کے طول دینے کو ناپسند کرتا ہوں. تو یہ امام بخاری نے 18 سال کی عمر میں بہترین کتاب تصنیف کی اور بڑی مستند کتاب ہے اور بہت ہی بہترین کتاب آپ نے درج فرمائی. اس میں تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ ابھی آپ جب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو 16 سال کی عمر ہے اور 16 سال کی عمر میں حج کیا, والدہ بھائی ساتھ ہیں, والدہ بھائی لوٹ گئے, آپ وہیں پر ٹھہر گئے. 16 سال کی عمر کتنی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے. ایسی چھوٹی سی عمر میں ایک دوسرے شہر میں اکیلا رہ جانا علم کی خاطر کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں دین سیکھنے کے لیے ہم لوگ اپنی مسجدوں تک قریب نہیں جاتے ہیں, مدارس تک نہیں جاتے ہیں, علماء تک جانا پسند نہیں کرتے ہیں. بچہ ہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی چلا جائے بعض اوقات اس کی جدائی کو برداشت کر لیا جاتا ہے اس کے دنیاوی مستقبل کی خاطر, لیکن اپنے بچے کے اخروی مستقبل کی خاطر دین سیکھنے کے لیے اسے اپنے سے جدا نہیں کرتے ہیں. نہیں بیٹا یہ سیکھ لو, بس دور نہیں جانا ہے. تو اس طریقے سے ذرا غور و تفکر کریں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی تو نام نہیں پیدا کر لیا, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر. جب وہ دین سے فیض حاصل کرتے رہے, جب وہ دین کی برکت سے بروز قیامت عزت حاصل کریں گے, تو صحیح بات ہے کہ پھر انہوں نے دین کی خدمت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تو 16 سال کی عمر میں اپنے ماں سے اپنے بھائی سے جدا ہو کر رک جانا اور پھر ان کا واپس چلے جانا, آپ خود سوچیں صرف یہ جدائی کے لمحے پہ اگر آپ غور و تفکر کریں تو کس قدر نفس پہ گراں ہوگا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو برداشت فرمایا, اپنے نفس کی خواہشات کو روکا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہاں پر رک کر آپ نے اکتساب علم کیا. اس سے بھی ذرا درس حاصل کرنا چاہیے. ہوتا یہی ہے کہ ہم عموماً صرف واقعات سنتے ہیں
اپنے اکابرین کے سوانح حیات سنتے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر بس اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہم ایک ایک چیز سے درس حاصل کریں اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اسے آئینے کی حیثیت سے دیکھیں اور اپنا عکس اس میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا عکس کس انداز سے نظر آتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے بھی اس طرح کی قربانیاں دی ہیں؟ دین خالی انہی کو تو نہیں تھا، دین ہمارا بھی ہے۔ دین سے صرف وہ تو فیضیاب نہیں ہوئے، ہم بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ دین کی برکت سے میدان محشر میں صرف وہی تو فائدہ حاصل نہیں کریں گے، ہم بھی تو کریں گے۔ اسی دین کی برکت سے انہیں اگر جنت ملے گی تو یہی دین ہمارے لیے بھی دخول جنت کا سبب بنے گا۔ لیکن ان کی خدمت دین میں اور ہماری دین سے رغبت، دین کی طرف رغبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے کتنی دین کی خدمت کی، ہم دین کے لیے کتنی نفسانی خواہشات کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم نے دین کے لیے کتنا وقت نکالا، ہم نے دین کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے لیے کتنی وقتی جدائی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو دین ایک ایسا مظلوم چیز نظر آئے گی کہ پوری دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے ہم وقت نکالنے کے لیے تیار اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات اپنے دین اسلام کے لیے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دین اسلام کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے، ماں جنت نہیں دلوائے گی، باپ نہیں دلوا سکتا، بھائی بہن دوست احباب نہیں، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو۔ لیکن دین اسلام وہ ہے کہ جو ہمارے لیے دخول جنت کے سلسلے میں ایک شرط ہے، اگر اس مسلمان نہیں ہے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اتنی اہم چیز جو ہمارے لیے ایک عظیم مقام پر دخول کا سبب عظیم بنتی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں دیکھیں اور سوچیں، ہم غور و تفکر جب تک نہیں کریں گے ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر اور اس کا احساس کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح احساس و شعور کی بیداری کے لیے اپنے بزرگان دین کے کارناموں کو محاسبانہ نظر سے دیکھنا اور پھر اپنا محاسبہ خصوصی طور پہ کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے معاملہ ملاحظہ فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم حاصل کرتے رہے وہاں بڑی عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے۔ پہلے میں اس کے عبادت اور ریاضت کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر میں اس پہ تھوڑا سا کلام ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ الخطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصباح بن سعید بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کے اصحاب ماہ رمضان میں پہلی شب میں ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، آپ کے ساتھی وغیرہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں 20 آیات پڑھتے یہاں تک کہ قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سحری میں نصف سے لے کر تہائی قرآن پڑھتے اور 3 راتوں میں سحری تک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، اور ہر روز دن میں افطار کے وقت ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ ہر ختم قرآن کے وقت ایک دعا مقبول ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد پھر آپ دعا فرماتے تھے۔ تو کتنی کثرت سے آپ رمضان میں قرآن عظیم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید بکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بھیڑ نے، جو یہ کالی سی اڑتی ہے، بڑا تیز پر چلاتی ہے اور خوف ہوتا ہے کان میں گھس جائے گی، اس کو بعض لوگ زنبور بھی کہتے ہیں، زنبور ویسے اس کو کہتے ہیں، بھیڑ بھی ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں۔ اس نے آپ کو 17 بار ڈنگ مارا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا دیکھنا ذرا نماز میں کیا چیز مجھے ایذا پہنچا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ زنبور کے کاٹنے سے آپ کے بدن میں 17 جگہ سوجن ہو گئی تھی، لیکن آپ نے نماز قطع نہیں کی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت جب یہ آپ کو پہلی بار اس بھیڑ نے ڈنگ مارا تھا تو آپ نے نماز توڑ کیوں نہیں دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوچا کہ جس صورت کی میں تلاوت کر رہا ہوں پہلے میں اس کو تو مکمل کر لوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کی وجہ سے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں قرات کو منقطع کر کے نماز کو توڑ کر باہر نکل کر اپنی اس تکلیف کو دور کروں۔ حالانکہ جائز تھا آپ کے لیے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح نماز ادا کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نہ صرف بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب اور احترام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ عبادت کی بڑی تعظیم آپ کے قلب و ذہن میں تھی۔ تو اس سے ذرا غور و تفکر کریں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی ہیں، حدیث کے زبردست عالم، اور آپ ایک آپ میں وصف اجتہاد بھی موجود نظر آتا ہے کہ آپ نے بہت ساری حدیثوں سے اجتہاد کیا ہے۔
احکام کا استنباط کیا ہے. جیسے کہ انشاءاللہ جب ہم احادیث کریمہ عرض کریں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے جو کچھ مسئلہ اخذ کرتے ہیں بعض اوقات اسی کو بطور عنوان شروع میں ذکر کر دیتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں کہ اس حدیث کا باب، یہ اس حدیث کا عنوان یہ ہے، پھر اس کے تحت حدیث لے کر آتے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مجاہد بھی تھے، مجاہدہ فرمانے والے تھے. آپ ریاضت کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، کثرت سے عبادات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات میں، نفلی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے تھے. تو اس سے ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کریں کہ ہمارے ہاں دو طرح کے طبقے ہیں جو متشدد ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بالکل حق پر اور صحیح ہے. متشدد طبقوں میں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ صرف عبادت اور ریاضت ہی سب کچھ ہے، علم کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ علماء کی اور علم کی تضحیق کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم کو یا علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، مقبولیت کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ علماء ظاہر کیا جانے، یہ علم تو پڑھ کے جی انسان دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، ہمارے پاس کچھ اور چیز ہے، روحانی چیزیں ہیں، اور وہ اپنے متبعین کو علم سے اور علماء سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. دوسرا ایک متشدد طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف علم ظاہر پر توجہ کرتا ہے، اور ہمارے صوفیاء عظام جو روحانی ترقیوں کے قائل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی اور پوشیدہ نعمتوں سے نوازا تھا، اس کا یکسر انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، صرف بس علم ظاہر ہے. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی ایک متشدد گروہ ہے. لیکن ایک نارمل گروہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ علم ظاہر بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات اور ریاضات بھی ہونی چاہیے، اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز بروز روحانی ترقیاں حاصل کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہی راہ اعتدال ہمیں اختیار کرنی چاہیے. یہ جو بعض لوگوں نے تصور قائم کیا کہ جی روحانی ترقی کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، اور عالم جو ہوگا وہ روحانی ترقی کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ علمی خدمات دیکھیں، آپ کا علمی مقام دیکھیں، وقار دیکھیں، اور پھر آپ کی روحانی ترقیاں دیکھیں. اب انشاءاللہ جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کے بارے میں ایک واقعہ عرض کروں گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اکابرین علم کی طرف بھی مائل رہے اور عبادات و ریاضات کا دامن بھی تھام کر رکھا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، تب کہیں جا کے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسے اشخاص آپ کو ملتے ہیں جو بولتے ہیں بس تھوڑی بہت عبادات کرو، ذکر الہی میں لگے رہو، علم کو چھوڑ دو، یا اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ صرف یہ ظاہری علم حاصل کرو اور اس قسم کے معاملات کو ترک کر دو، یہ دونوں حضرات میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% غلط ہیں، ان میں بعض باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تشدد کی راہ ہے. اور خیر الامور اوسطها، ہر معاملے میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. اب کچھ باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور کردار کے بارے میں ضرور میں عرض کروں گا. ابو سعید بکر بن منیر ہی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس فروخت کرنے کے لیے کچھ سامان آیا. شام کو آپ کے پاس کچھ تاجر آئے اور 5000 درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. دوسرے دن تاجروں کو دوسرا گروہ آیا، انہوں نے 5 کے بجائے 10,000 درہم نفع کی پیشکش کی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل جو تاجر آئے تھے میں نے دل میں ان کو فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، اب میں 5,000 درہم کے نفع کی خاطر اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتا. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کی دیانت ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، کردار کتنا خوبصورت کردار ہے. اگرچہ شرعاً بھی آپ پہ کوئی واجب نہیں تھا کہ جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوتا انسان کسی کو بھی دوسرے کو سودا بیچ سکتا ہے، لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے باطن، اپنی سوچ، اپنی نیت کو اہمیت دے کر نقصان برداشت کر لے. لیکن باضمیر لوگوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ آپ نے جب نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں 5,000 نفع دینے والے کو بیچوں گا تو انہی کو بیچا، پھر یہ نہیں کہ اپنی نیت کو بدل لیا. تو نیت کو بدلنا بعض اوقات یہ معیوب بھی ہوتا ہے، معتوب ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل و کردار سے بھی درس حاصل کرے. ہم تو نیت کیا، ہم تو قول پر بدل جاتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کو قول دیتے ہیں اور پھر اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کے تذکرے کے ساتھ
کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا. آمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیلے